احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ لہٰذا فتاوی رضویہ شریف کا درس آپ باقاعدگی کے ساتھ سنتے جائیے، اور اسی طرح یہ آپ کو وہ باتیں پتہ چلیں گی کہ جن باتوں کو اہل سنت کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے کہ جناب یہ بریلوی حضرات کرتے ہیں، اہل سنت یہ کرتے ہیں، حالانکہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جن چیزوں کو اہل سنت کے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ کیونکہ مزاروں کے حوالے سے بات کریں گے آج کے درس میں، تو آپ دیکھ لیں پیر حضرات کے حالات کیا ہیں۔ آئے دن ویڈیوز نیٹ پہ وائرل ہوتی رہتی ہیں، غیر محرم عورتوں کا آنا جانا اور پیروں کے ساتھ۔ وہ ایک تو ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، وہ فیس بک پہ کسی نے اپلوڈ کی ہوئی تھی، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح درباروں کے جو گدی نشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، عورتوں کا آنا جانا، دم کروانا، اور مزاروں کو سجدے، طواف وغیرہ، یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے۔ اور جا کے بات آ جاتی ہے یہ سنی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں ایسا جو کرتے ہیں مزاروں پہ، درباروں پہ، یہ جو بھی ہو رہا ہے خرافات، ان کا اہل سنت سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ان کے عقائد آپ دیکھ لیں، کسی میں تفضیلیت ہے، رافضیت ہے، کوئی ویسے ہی جو ہے وہ کسی کو مانتا ہی نہیں ہے، فرقے کو، اپنی بس دکانداری ٹھیکیداری چلا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج ہم فتاوی رضویہ سے ہی ایسی باتوں کا رد کریں گے۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کا درس الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور صفحہ نمبر 350 اس پہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جواب لکھتے ہیں۔ سوال یہ ہوا کہ پیر سے پردہ ہے عورت کو یا نہیں، اور اسی طرح سوال یہ ہوا کہ ایک پیر ہے، وہ عورتیں اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں، حلقہ وغیرہ لگاتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ سے حکم پوچھا گیا۔ ہمارے ہاں بھی موجودہ آپ دیکھ لیں طرح طرح کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، پیر حضرات بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ عورت کو اپنے پیر سے بھی پردہ واجب ہے، جبکہ اس کا محرم جو ہے وہ پیر نہ ہو۔ اگر کوئی بیٹی ہے وہ اپنے باپ کی مرید ہے، اسی طرح کوئی بھتیجی چچا کی مرید ہے، تو یہ تو ایک محرم والی بات ہے نا، لیکن اگر پیر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ واجب ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو سوال کیا گیا کہ اگر ایک پیر ہے اور اس کے حلقے میں عورتیں بھی بیٹھتی ہیں، اور فرمایا یہ صورت محض خلاف شرع اور خلاف حیا ہے، ایسے پیر سے بیعت نہ چاہیے۔ یعنی کہ جو پیر عورتوں میں بیٹھے، اس کے پاس عورتیں بھی ہوں، مردوں کا اختلاط ہو، شریعت کے خلاف جو ہے اس کی چال چلن ہو، فرمایا ایسے پیر سے بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ جو عالم ہوگا، جو واقعی پیر ہیں، واقعی عالم ہے، وہ تو شریعت کے مطابق چلتے ہیں، اور جتنے بھی جہلا ہیں ایسے کام وہی کرتے ہیں۔ اور دوسری جو ہمارے ہاں زیادہ ایک بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبر کو چومنا اور سجدے کرنا اور بوسہ قبر کا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا فتاوی رضویہ کی جلد 22 کا یہ صفحہ نمبر 317 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کے مزار پہ جایا جائے تو وہاں پہ جا کے قبر کو بوسہ نہ دیا جائے، بلکہ پیچھے راہ کے جو ہے وہ فاتح خوانی کی جائے۔ آپ نے جو بھی احسان ثواب کرنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے تو وہ کریں، لیکن جو قبروں کو چومنا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کسی بھی قبر کو چومنا جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ اور پھر فرمایا مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار شریف آپ دیوار کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اور اسی طرح فرمایا کہ قبر مبارک کو بوسہ نہ دیا جائے، پیچھے رہ کے ادب کے ساتھ سلام عرض کیا جائے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی ممانعت آئی ہے، تو پھر کوئی ولی کا دربار ہے یا کسی بزرگ کا مزار ہے تو اس میں تو بدرجہ اولا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور لیکن ساتھ ہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے فتوے میں اعلیٰ حضرت نے جو نقل کیا یہ بھی بات بیان فرما دی کہ اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کو چوم لیا، یا کسی بزرگ کے قبر کو، ان کے روزے کو انہوں نے چوم لیا، بوسہ دے دیا، تو یہ کفر و شرک نہیں ہو جائے گا، ہاں منع ضرور ہے۔ اور پھر اسی طرح قبروں کا طواف کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایک ہمارے ہاں مشہور دربار بھی ہے، وہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرد حضرات، عورتیں طواف کرتی ہیں بزرگوں کی قبر کا، حالانکہ ان کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ اور پھر قبر کو سجدہ بھی کیا جاتا ہے، یہ عام ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیا کہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر فتاوی رضویہ کی اسی جلد میں صفحہ نمبر 382 پہ آپ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے، یعنی کہ کعبہ کے علاوہ کسی کا بھی طواف کرنا آپ نے فرمایا ناجائز ہے۔ اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات جب واضح آ گئی کہ ہمارے ہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے، کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی پیر کو کرتا ہے، قبر کو کرتا ہے، تو وہ حرام کا مرتکب ہوتا ہے اور یہ گناہ کا کام ہے۔